میرے اور آپ کی محبوب کی سیرت کا سب سے مہنگا پہلو جو کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے، عورت اور مرد کے لیے اہم اور ضروری اور لازمی ہے، وہ عقیدہ ہے۔ آپ اور میں اس دھرتی پہ سدا رہنے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی بچپن میں روانہ ہو گیا، کوئی جوانی میں چلتا بنا، کسی کو اللہ نے بڑھاپے میں مہلت دے رکھی ہے، لیکن اپنی زندگی کے ساتھ اگر دنیا قیمتی بنانی ہے تو پورے روئے زمین کے اوپر آئیے اپنے عقیدے کو مسلکی جنگوں سے ہٹ کر کے خالصتاً لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کیجیے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، بیوی بچوں میں، آل اولاد میں، یاروں دوستوں میں، میری مجلسوں میں جو مرضی کما لیں، اگر لا الہ الا اللہ کے بعد توحید نہیں کمائی تو سمجھ لیجئے، اور یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، نبوت کے 23 سال میں سے کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جب آپ نے توحید کو اپنایا نہیں اور اس کی دعوت نہیں دی۔ لہذا پہلی گزارش، آپ کا حلقہ احباب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، شہروں میں ہے یا دیہاتوں میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہے یا ان پڑھوں میں ہے، مرد ہیں یا خواتین ہیں، سب سے پہلا سبق پاس بیٹھے بھائی سے، محبت سے، بہن سے یہ پوچھا کریں کہ کلمہ آتا ہے؟ سوال بڑا عجیب ہے، بہت عجیب سوال ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ کلمہ آتا ہے۔ صحیح یہ بات ہے کہ کلمے کا تلفظ بھی کئی لوگوں کو صحیح نہیں آتا، اس حقیقت کو ماننا چاہیے۔ بڑے سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو درست کریں، شرمائیں نہیں، بلکہ خود کسی بھائی کو، بہن کو کہیں آپ میرا کلمہ سن لیجئے، میری یہ ورڈنگ درست ہے، میرا تلفظ صحیح ہے، یا آپ کہیے کہ آپ سنائیے، تو جسے کہا جائے وہ شرمائے نہیں۔ دین میں شرم نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق۔ تو کلمے کی اصلاح میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ہم سب کو زبان کے اقرار سے آنا چاہیے۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زبانی اقرار ایمان کا اور عقیدے کا پہلا سٹیپ ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، وہ نہیں بول سکتا، یا ایک آدمی توتلا ہے، وہ پورے لفظ صحیح تلفظ سے ادا نہیں کر سکتا، اس بندے کا معاملہ اور ہے۔ اس کی نیت پر، اس کے ارادے پر جو یہ لفظ بول رہا ہے، بھلے سین کی جگہ شین ہو جائے، ہا کی جگہ ہا بولا جائے، کوئی بھی حرف بدل بیٹھے، لیکن اس کا مقصد وہی ہے، تو انشاءاللہ انما الاعمال بالنیات، اللہ جو ہے وہ نیتوں پہ اس کا اسے پھل دے گا۔ لیکن جن کی زبان درست، الفاظ درست، حروف کی ادائیگی صحیح ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اقرار باللسان۔ آپ کے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آپ کے مدارس میں، مساجد میں، گھروں میں، گلی محلے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ آنا چاہیے۔ اس پہ زور دیا کریں،
کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ابھی ہمارے ایک پڑوس میں مکان بن رہے ہیں تو سب سے زیادہ توجہ بنیاد پہ ہوتی ہے. اگر بنیاد کھوکھلی رہ جائے، خالی رہ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تو تا ثریا میں روت دیوار کج، پھر دیوار کو جتنی مرضی بلند لے جائے وہ ٹیڑھی جاتی ہے. اقرار باللسان کے بعد تمام بہن بھائی مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ وَتَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ، دل کے ذریعے اس حقیقت کو ماننا کہ میرا اللہ ہے. یہ سیرت کا بہت عظیم ترین پہلو ہے کہ دل تصدیق کرے. میں نے دیکھا نہیں ہے، میرا مشاہدہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کا فیصلہ ہے لا تدرکہ الابصار. یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے کہ وقت کا نبی بھی تڑپتا رہے، اصرار کرتا رہے، بار بار رب سے کہتا رہے کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، لیکن رب جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ لا تدرکہ الابصار، رب کی ذات لا محدود ہے. اور ان محدود آنکھوں کو رب نے کتنی وسعت دی ہے کہ پورے افلاک اس میں سما جاتے ہیں. کتنی چھوٹی آنکھ ہے، 1 انچ بھی شاید پوری نہ ہو، لیکن کتنی بڑی کائنات کو تیرے رب نے اس کو سمو کے رکھ دیا، آفاقی بنا دیا. لیکن جب اپنے دیدار کی باری آئی تو کہا ایمان بالغیب لانا ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. او میرے بندو، رہنمائی بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، رب بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، اور تمہیں محبتیں، قربتیں، عزتیں، رفتیں سب ملیں گی. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ متقی بننا، اور متقی وہ ہوتا ہے جو آرڈر کو مانے اور منع کردہ چیزوں سے رکے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی پہلی اساس یہ ہے کہ تم بالغیب ایمان لاؤ گے. دیکھ کے ماننے کو تو سب مان لیتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ کلر کیسا ہے، یہ رنگ کیسا ہے، سامنے دیوار ہے، مینار ہے، گڑھا ہے یا پہاڑ ہے. لیکن بن دیکھے مانو تو یہ والا ایمان چاہیے، کیونکہ دل تم نے اپنا دیکھا نہیں مگر مانتے ہو. اگر اپنے دل کو بن دیکھے مان رہے ہو تو پھر اس دل سے میری بھی تصدیق کرو کہ جس ہستی نے اتنا بڑا دل بنایا ہے، دل کتنا سا بڑا ہے، ہماری شاید مٹھی کے برابر ہو، مگر ایک دفعہ جب یوں پریس ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ ایسے اکٹھا ہوتا ہے، سکڑتا ہے، دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، میڈیکل سائنس تسلیم کرتی ہے ہمارے وجود میں، جوان آدمی کے جسم میں جو خون کی نالیوں کی لمبائی ہے 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر ہے. 1,00,000 دنیا کے 2.5 چکر. اور اگر 1 منٹ میں 70 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ 175 مرتبہ دنیا کا یہ 1 منٹ میں تیرا دل چکر لگا کے اتنی سپلائی دیتا ہے. پھر جس رب نے یہ بنایا ہے اس رب کو اسی دل سے نہ مانا تو پھر کیا مانا؟ اقرار باللسان، تیری زبان بولے میرا رب ہے، اقرار کرے. وَتَصْدِيقٌ بِالْجِنَانِ، یہ چھپا ہوا جن جو اندر ہے یہ دل تصدیق کرے کہ واقعی میرا رب ہے. وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، ایمان میں سیرت تیسرا پہلو دیتی ہے کہ دل جس کو مان رہا ہے، زبان جس کا اقرار کر رہی ہے، تیرے اور میرے اعضاء اور جوارح اس پہ مہر تصدیق ثبت کرے عمل کر کے. یہ عمل آپ سے اور مجھ سے پریکٹیکل مانگا گیا ہے. یہ بسا اوقات سالانہ ہوتا ہے، جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، سال کے بعد آئے گی، سال کے بعد مان.
تیرے رب نے خوشی رکھی ہے، تاریخ مقرر کی ہے، رمضان گزرے 29 دن کا ہو یا 30 کا ہو، چاند نظر آئے، شوال کی یکم ہو، فجر کی نماز پڑھ، جب سورج طلوع ہو اور تھوڑا سا اوپر چڑھے، 10-15 منٹ کے بعد تیری یہ خوشی کی انتہا ہو کہ تو نہایا ہوا ہو۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سیرت ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی دونوں نے غسل کیا ہوا ہو، نیا لباس ہے تو نیا پہنا ہو، پرانا ہے تو دھو کے صاف ستھرا پہنا ہو، مرد ہیں تو خوشبو لگی ہوئی ہو۔ اپنی مسجد ہے لیکن علاقے میں کھلی آبادی میں، میدان میں جگہ ہے، عیدگاہ ہے، سارے وہاں پہنچے، امام بھی جائے، مقتدی بھی جائیں۔ حضور ایمان کا اگر اتنا ہی حصہ ہے تو عورتیں کیا کریں؟ کہاں عورتیں بھی جائیں؟ ہمارے تو مشہور ہے نا عورتوں پہ عید نہیں ہے، کہاں عورتیں بھی نکلیں؟ محبوب ایک مسئلہ ہے، جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ کہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی کوئی فرق نہیں، دونوں نکلیں۔ کہا محبوب ایک اور مسئلہ ہے، گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، عورتوں نے مردوں کو بچوں کو تیار کرنا ہے، وہ کب؟ کہا یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے، مردوں نے بھی جانا ہے، عورتوں نے بھی جانا ہے، بچوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی انہوں نے بھی جانا ہے، جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے بھی جانا ہے۔ محبوب ایک اور مسئلہ ہے، سب عورتوں کے پاس عبائے نہیں ہیں، مدینہ ہے عبائے نہیں ہیں، سب کے پاس کپڑے نہیں ہیں، محبوب سب کے پاس جلباب نہیں ہے، برقعے نہیں ہیں، لمبی چادریں نہیں ہیں گھونگھٹ نکالنے کے لیے، پردے کا سامان نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جس بہن کی بڑی چادر ہے وہ اس چادر میں اپنی بہن کو چھپا کے لے آئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں رکے۔ یہ سیرت بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ عمل بالارکان بھی ہے، یہ جوارح اور اعضاء سے ثابت کرنا بھی ہے، یہ محلے نے، گاؤں نے، گلی نے گواہی دینی ہے کہ یہ مومنوں کا گھر ہے، اور گواہی کون دیں گے؟ زبان سے سارے بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، دل سب سے تصدیق کروائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب عیدگاہ بھرے گی، عیدگاہ بھرے گی۔ بھائیو داخلہ سب نے لے لیا ہو، بچوں نے ایڈمیشن لیا ہوا جی، پورے گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ جی بڑے دل سے اکیڈمیز میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں۔ او بھائی پیپر کا دن ہے، آج سارے گئے ہیں؟ نہیں، بیٹے بیٹے گئے ہیں، بیٹیاں نہیں گئیں۔ بھائی بیٹے کیوں گئے ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں گئیں؟ فتنے کا ڈر ہے، رستے میں آزمائش بن سکتی ہے، باپ ہے نہیں، چھوڑنے کو کون جائے؟ ہم 100 بہانے بھی ہوں تو نکال کے پیدل جا کے، رکشوں پہ جا کے، مختلف سواریاں کر کے، بندوبست کر کے، پیپر کی جگہ بیٹی کو، بہن کو، ماں کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کا سب سے مہنگا پیپر اور خوشی والا، خوشنودی والا، کامیابی والا، کامرانی والا، جو ہر مرد پہ، ہر عورت پہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کے اوپر ہماری توجہ ہی نہیں۔ نکلو، محبوب آ گئے ہیں، نماز ہے جی، نماز ہے، اذان ہوگی، سیرت کیا کہتی ہے؟ اذان نہیں ہوگی۔ قیاس کیا کہہ رہی ہے؟ نماز ہے تو اذان دو۔ سیرت کہتی ہے اذان نہیں، محبوب اقامت کہی جائے، سیرت بولی کہ اقامت بھی نہیں ہوگی۔ محبوب پہلے تقریر نہ کر لیں، ابھی لوگ آ رہے ہیں، سیرت نے کہا کہ نہیں۔ عقل نے کیا کہا کہ لوگ آ رہے ہیں، چلو کچھ گفتگو ہو جائے، فارغ بھی بیٹھے ہیں۔ دل مچلا اور کہنے لگا کہ محبوب فارغ بیٹھے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعتیں نفل نہ پڑھ لیں؟ سیرت بولی نوافل بھی نہیں پڑھنے۔ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، عید سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، عید سے پہلے کوئی نفلی عبادت نہیں۔ حضور اب کیا کیا جائے؟
लोगों खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सफ़े बना लो, सफ़े दुरुस्त हो गई। मर्द मर्दों की जगह में है, औरत औरतों की जगहों पे है। महबूब जिन्हों औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी, कहा नमाज वाली जगह से साइड पे होके बैठ जाए। इमाम खड़े हुए, पहली रकत सना पढ़ ली गई। तेरे मेरे महबूब की सीरत यह है कि 7 इजाफी तकबीर है, फिर फातिहा, फिर सूरत मिलाई गई, रुकू और सजदे हुए, उठे, फिर 5 इजाफी तकबीरें। रूटीन में वैसे ही बाकी नमाज पढ़ के 2 रकतों के बाद सलाम फेर के मेरे महबूब ने खुतबा दिया। खुतबा है खुतबा ईद, ईद उल फितर है तो तब भी ईद उल अज़हा है तो हजरात सीरत सुनने आए हो। सालाना खुशी, साल के बाद एक दफा, दूसरी बार रिपीट नहीं होने वाली। ईद उल फितर 2 बार नहीं आएगी, ईद उल अज़हा 2 बार नहीं आएगी। महबूब ईद पढ़ ली है, खुतबा हो गया है, दुआ में शामिल हूं, दुआ की गई है। मेरे महबूब औरतों की तरफ गए हैं, उन्हें अलग से खुतबा दिया है, दीन की दावत दी है, दुआ की है। फिर उसके बाद दीन की नुसरत के लिए ऐलान किया है। लोगों ने अपने अपने हिम्मत और वसाइल के मुताबिक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो चीज़ें देनी थी वो दी हैं। हजरात, कहने का ये मकसद है कि ये सालाना फंक्शन है, ईमान का अमली हिस्सा है। ना जुबान के इकरार के बगैर चलेगा, ना दिल की तस्दीक के बगैर चलेगा। जो खुशी दिल में ना हो वो खुशी कैसे, और जो खुशी नजर ना आए वो खुशी कैसे। खुशी को दिखाना कैसे है, सुन्नत के मुताबिक। जाना अलग रास्ते से, आना अलग रास्ते से है। मेरे घर को 2 रास्ते लगते ही नहीं। जहां तक 2 मुमकिन है कर लो, जहां एक है वो मजबूरी है। ईद उल अज़हा है, मैं जाने से पहले कुर्बानी ना कर लूं। हुजूर के लोग जा रहे हैं तो पहले गोश्त खा के फिर ईद मनाएं। कहा नहीं, मेरी सीरत यह है, पहले ईद पढ़ो, फिर खुतबा होगा, फिर घरों में जाना, फिर कुर्बानी होगी। हुजूर मैं तो कुर्बानी कर आया हूं। कहा फिर वो कुर्बानी नहीं है, आम गोश्त, कोई और जानवर देख। कहा भेड़ है, मेरे पास दोंदा जानवर नहीं है। आपने कहा कि तेरे लिए है, आइंदा ऐसे मत करना। इल्म नहीं था, हो गया, चले अल्लाह की सुपुर्द, नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा। हजरात सुनते जाइए, यह है सीरत। सीरत ईमान की बुनियाद पे है, ईमान में धुली हुई है। कोई ऐसा जिंदगी में स्टेप नहीं है जो सीरत में मुसलमान की रहनुमाई ना कर रहा हो। हुजूर मैं हज करने गया हूं, आज 10 तारीख है, मैं 9 को मीना से निकला था। 10 की रात सूरज गुरूब होने के साथ मीना में 9 को आया, मगरब के साथ 10 हुई, मैं निकल आया। रात मुज़दलिफे में रुका। हुजूर सुबह ईद है, हम ईद नहीं पढ़ेंगे, 1.25 लाख का मजमा है। सीरत ढूंढनी है तो यहां ढूंढिए, हज तो सभी कर लेते हैं। हुजूर के साथ हज करने गए, 1.25 लाख की नफरी है। मेरे महबूब ने कहा आज हम सबसे पहले कंकरियां मारेंगे, छोटे जमरे को भी नहीं, दरमियाने को भी नहीं, बड़े को भी नहीं। हुजूर पास है, ईमान भी है, दिल भी करता है। कहा नहीं, मेरी सुन्नत, मेरी सीरत यह है, पहले छोटे को नहीं, दरमियाने को नहीं, डायरेक्ट बड़े जमरे को मारो। 7 कंकरियां लग गई। हुजूर अब क्या किया जाए? महबूब ने कहा अब कुर्बानी की जाए। मनहर में गए, मेरे महबूब ने कितनी कुर्बानियां की, 100 ऊँटों में से 63 ऊँट आज नहर किए। हुजूर 4 दिन है कुर्बानी के, तो 25-25 ना कर लें, 4 दिन हो जाएंगे, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को। लेकिन मेरे पैगंबर ने बताया जैसे जिल हज्जा के पहले 10 दिन अफजल हैं और उन अफजल में से ये अफजल तरीन दिन जिल हिज्जा का है। ओ लोगों सुनो, 4 कुर्बानियां हूं या 100 हूं, 2 हूं या 100 हूं,
10 کو ہی کرنا نبی کی سنت بھی ہے، سیرت بھی، اور افضل ترین دن بھی ہے، سب سے زیادہ اجر اس میں رکھا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک نہیں ہے وہ الگ بات ہے، مجبوری ایک اج کر لینی ہے، ایک کل چاچے تائے آؤ گے، پرسوں جڑا پھر سہرے وال جانا ہے، تے اس تو بعد یاراں دوستاں لئی الگ الگ نہیں۔ 10 تاریخ کو ساری قربانیاں کی، 63 میرے محبوب نے، باقی جناب علی المرتضیٰ نے، پھر اس کے بعد بال منڈوائے گئے، حلق کروایا گیا۔ آج 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نے بھی عید نہیں پڑھی، دن عید کا ہے، ٹائم عید کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پہ ہیں؟ مکہ سے تھوڑے فاصلے پہ۔ اگر ایک عید پڑھ لیتے تو 1 لاکھ عید کا 1 لاکھ سال عمر تو نہیں ملنی کسی کو، اور 1 لاکھ عید الاضحیٰ کے لیے 1 لاکھ سال جینا بھی ضروری ہے۔ ایک عید پڑی ہوتی 1 لاکھ عید کا ثواب ملتا، مگر سیرت کیا ہے؟ جو پیغمبر دے وہ لینا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک بھی ساتھی عید الفطر نہیں پڑھنے گیا، عید الاضحیٰ۔ کافی سارے لوگ حج کے اوپر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو کتنے گیا سے؟ یار نظر نہیں آیا، میں عید پڑھن گیا سے۔ تو نے پھر عید کو اہمیت دی ہے، تو نے پیغمبر کی ریت کو، عادت کو، اسوہ کو، قدوہ کو، سیرت کو اہمیت نہیں دی۔ حضرات سنیے، کچھ عبادتیں ماہانہ ہیں، جیسے ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ تیرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آپ ان روشن راتوں کے دن کو روزہ رکھتے تھے، آپ رکھنا چاہتے ہیں، پیغمبر کی سیرت رکھی ہے۔ آپ میں ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، صوم داؤدی ہے، پیغمبر نے تصدیق کی ہے، کیجئے، لیکن میں بات جب ماہانہ کی کر رہا ہوں تو ماہانہ ذہن میں رکھیے۔ ہر مہینے چاند دیکھتے ہوئے میرے محبوب ایک جملہ بولتے تھے، پوری محبت سے چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، بہت تھوڑے مومنوں کو آتی ہے۔ سیرت سنتے ہوئے 60 سال گزر گئے، اور اگر میں پوچھ لوں کہ کبھی محبت سے رمضان کے علاوہ بھی کوئی چاند دیکھا، عید الفطر کے علاوہ بھی چاند دیکھا؟ نہیں۔ چاند دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو، اس نئے مہینے کو ہمارے اوپر امن والا بنانا، لیکن ایسا امن نہیں چاہیے جو ایمان پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ اللہ سلامتی والا بنانا، سیفٹی دینا، تندرستی دینا، صحت دینا، سکون دینا، امن و سلامتی ہو، مگر اللہ ایسی سلامتی نہیں چاہیے جو اسلام پہ کمپرومائز کر کے ملے۔ پھر آپ چاند کو مخاطب ہو کے کہتے، چاند آج تو کتنا کمزور سا ہے کہ دیکھنے پہ بھی نظر نہیں آتا، کل تو اور بڑا ہوگا، بڑھے گا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، پھر گھٹے گا، گھٹتے گھٹتے تو ہلال بنے گا، حتیٰ کہ نظر آنے بھی ختم ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ یہ تیری منزلیں، تیرا بڑھنا، تیرا عروج، تیرا زوال، تیرا کمال، یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ میری بھی عمر کا بڑھنا اور گھٹنا، میرے دن، میرے ایام، میری زندگی بھی میرے رب کے ہاتھ میں۔ تو بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں۔ حضرات عقیدہ، ایمان، ماہانہ کچھ عبادتیں ہیں جو ہفتہ روزہ ہیں۔ تیرے میرے پیغمبر نے ہر ہفتے کو، ہفتے سے میری مراد 7 دن بعد، جمعے والے دن اس عبادت کو فرض قرار دیا۔ کہا لوگوں سنو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تمہارا کاروبار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھابڑی ہو یا ڈھابا ہو، تمہاری دکان ہو یا پلازا ہو، منڈی ہو یا مارکیٹ ہو، تمہاری فیکٹری ہو یا پوری ورلڈ میں تمہاری انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا ٹائم ہے، کاروبار وائنڈ اپ کرو،
مسجد کے لیے. اللہ کیسے آئے مسجد؟ محبوب نے کہا من بکر وابتکر، من بکر وابتکر، جو جمعے والے دن جلدی کرے اور جلدی کرائے. میرے بزرگ ہوتے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جو ہیں ان کو سلامت رکھے، جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. یقین کریے دادا ابو گھر میں جمعے والے دن یوں ہوتا تھا جیسے ترتھلی مچی ہوئی ہے. بیٹا جلدی کر لو، ناخن کاٹو، نہا لو، مونچھے بنا لو، کپڑے پہنو، تیاری کرو. کیا جمعہ پڑھنے جانا ہے. اور جمعہ کتنے فاصلے پہ؟ 14 کلومیٹر پیدل. کوئی محلہ نہیں، گلی نہیں، پیدل. اور ساتھ کن کو لے کے جانا ہے؟ نابینا دادا ابو کو. نابینا ہے، آخر پہنچنا ہے نا. حضور نے فرمایا من بکر وابتکر، جو جلدی کرے اور کرائے. کہاں ہیں اس سیرت پہ عمل کرنے والے بزرگ؟ کہاں ہیں باپ، کہاں ہیں مائیں؟ ہر سال سیرت ہوتی ہے. یہ 23 کو ہوتی تھی، ڈیٹ بدل لی ہم نے، عادت نہیں بدلی اپنی. عبادت کا پتہ ہے مگر روٹین میٹر ہے. جمعہ بازار ہے، سستا ہے، چلے. جمعہ بھی ہو رہا ہے، جمعہ بازار بھی پورے عروج پہ، منڈی بھی عروج پہ ہے، کاروبار بھی عروج پہ ہے، گھر میں بھی، کچن بھی عروج پہ ہے. جو جلدی کرے بھی، جلدی کروائے بھی. وغسل واغتسل، خود نہائے اور دوسروں کو کہے جلدی کرو نہاؤ. کہاں ہیں ایسی مائیں، کہاں ہیں ایسے باپ، کہاں ہیں ایسے بزرگ؟ اور اگر کوئی کہہ لے اگو چپ کرا دیں دے، دادا چپ کر کے بہ، تو ویلا تینوں کو کام کار ہے نہیں. نانا ابو جی بس کر دو، ماموں یار جان دے، چاچا تایا بس اپنی ویلی چ شور پایا کر، ساڈے ال آن کے نہ ایڈیاں بہتیاں گوڑیاں گلاں کریا کر. اور جوانوں شرم کرنا. یہ حکم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سیرت ہے تیرے میرے پیغمبر کی. من بکر وابتکر وغسل واغتسل، جلدی کرے اور کرائے، نہائے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اللہ کے گھر میں آ جائے. اور اس دن زوال ہوتا ہے لیکن زوال کا حکم نہیں. زوال ہے، یہ نہیں کہ زوال نہیں ہوتا. سورج طلوع بھی ہوتا ہے، زوال پذیر بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. مگر آپ جتنی مرضی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ثم صلی ما قدر لہ، 2 رکعت، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 10 12، جتنی قسمت میں ہے ٹائم میں پڑھو. قرآن پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، سورہ کہف پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. اور جب امام آ جائے، امام سے پہلے تمہارا آنا ضروری ہے، کیونکہ تمہاری انٹری، تمہاری حاضری، تمہاری رجسٹریشن فرشتوں نے امام کی آمد سے پہلے کرنی ہے. جب امام منبر پہ بیٹھ گیا، آپ ہزاروں لوگ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں، حاضری اوپر نہیں جائے گی. امام سے پہلے یہ رتبہ ہے امام کا. کہاں ہے یہ سیرت؟ امام ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے یا ایک خادم ہوتا ہے یا 2-4 بابے جڑے بیچارے ریٹائرڈ ہوئے نے وہ ہندے، باقی کتنے نا. کہا حاضری اوپر نہیں جائے گی. فرشتے بھی صفے بنا لیتے ہیں. امام خطبہ دے، خطبے کے دوران سیرت، پتہ بھی نہیں توڑنا، صف کا تنکا نہیں اٹھانا، کسی کو اشارہ کر کے سلام نہیں کہنا. حضور یہ بول رہا ہے میں اس کو چپ کروا دوں، نہیں، کسی کو چپ بھی نہیں کروانا، وہ خود چپ ہو. کیوں؟ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا آئے ہوئے کا پڑھا پڑھایا جمعہ باطل. پکی پکائی ہانڈی خراب ہوندی ہے کہ نہیں؟ اب پورا جگ پانی دا بھریا سی، ایک مکھی پئی، بھاجی نے بڑی محبت نال انہوں کڈن دی کوشش کی، دوجے بھاجی گئے، وہ ڈولیا تو نواں لے آیا، گیا نا، ختم. ایک مکھی سے تیرا پانی کا جگ خراب ہو سکتا ہے. ایک تنکے سے، ایک اشارے سے، ایک آواز سے، ایک بلانے سے. یہ ویلیو ہے جمعے کی سیرت میں. آنے والا آئے، 2 رکعت پڑھے، بیٹھ جائے، تحیت المسجد ضروری ہے. ہاں امام سے کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، آنے والا آیا، کہا حضور دعا کر دیجئے، مویشی بھی مر گئے، فصلیں خشک ہو گئی،
चरिंद परिंद दरिंद प्यासे मर गए। मेरे महबूब ने खुतबा रोका, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे उसकी बात सुन के मेरे आका ने मिंबर पे यूं हाथ उठा दिए। सहाबी कहते हैं कि हमें आपकी बगलों की सफेदी नजर आ रही थी। आपने दुआ मांगी, सहीहुल बुखारी किताबुल इस्तिस्का, मेरे मुर्शिद ने दुआ मांगी। सहाबा कहते हैं जब आए तो बड़ी कड़क धूप थी, जब निकले तो बादल, घरों को पहुंचे थे कि बारिश, अगले जुमे तलक बारिश होती रही। फिर वही शख्स आया या कोई और आया और मेरे मुर्शिद को खुतबा जुमा में ये बात कही तो आपने दुआ करी, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, ऐ मेरे रब हमारा खाता पूरा हो गया। अब इसको आकाम पर, वादियों में, टीलों पर, पहाड़ों पर, गारों में, दूर वादियों में, मनाबित शजर, जंगलों में, अल्लाह जहां जहां जरूरत है तेरी बड़ी मखलूकात हैं, तू समझता है, इसे जजीरों में, समंदरों पे, टीलों में, सहराओं में ले जा। अल्लाह हमारी जरूरतें तूने पूरी फरमा दी। हजरात क्या बता रहा था, हफ्त रोजा सीरत। आप हर हफ्ते में 2 दिन, 7 दिन के बाद सोमवार को और जुमे रात को रोजा रखते थे। आप आइए, रखिए, आदत बनाइए। मैं ये समझता हूं कि बेजा डाइटिंग से कहीं बेहतर है कि मैं और आप सोमवार और जुमे रात का रोजा, सुन्नत भी सीरत भी। और फायदा क्या है, कहा अमल ऊपर जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि जब मेरा अमल अल्लाह के पास जाए, फाइल पेश हो, मेरा रब कहे ये बंदा रोजे से है। और रोजे का पता है अजर क्या है? फरिश्तों को हर चीज का अल्लाह ने अजर बताया हुआ है सिवाय रोजे के, कि इसके खाते में रोजेदार लिख दो, मैं जानू ये जाना है, मैं जानू ये जाना है। और हजरात यहां मेरे नबी की सीरत, जब अमल पेश होते हैं, हर सोमवार को फाइल पेश होगी आपकी और मेरी। आज दिन क्या है? इतवार। कल फाइल पेश होनी है। अल्लाह ने हर बंदे का अमल देखना है। इसने क्या किया, इसको इतना अजर दे दो, इसने क्या किया, ये दे दो, इसने ये गुनाह किया, इसकी ये लिख दो। जो बंदा किसी भाई बहन बेटे रिश्तेदार दोस्त से लड़ा हुआ है ना, बोलता नहीं, लड़ा हुआ है, बोलता नहीं, बुलाता नहीं, कता रहमी में है, खुशी गमी में शरीक नहीं हो रहा, अल्लाह इस बंदे की फाइल देखते ही नहीं उठा के मार देते हैं। इन दोनों की फाइलें नहीं लेके आनी। 2 सके भाई हैं, फाइलें ना दो। बाप बेटा है, उत्र का हादैन, नहीं नहीं इनकी नहीं। अल्लाह 2 मौलवी हैं, उत्र का हादैन। अल्लाह 2 बहनें हैं, उत्र का हादैन। अल्लाह 2 सगी मां बेटी हैं, फरमाया नहीं मुझे इनका अमल नहीं चाहिए। अल्लाह 2 वली हैं, ले जाओ मुझे इनका अमल नहीं चाहिए। 2 सहाबी हैं, उत्र का हादैन, नहीं चाहिए। आप और मैं किस बात की मूली हैं? ये जब रिवायत बयान की है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा में बयान की है, उत्र का हादैन, रहने दो इसको, हत्ता यस्तलिहा, इनको मोहलत दे दो 2 दिन की, मंगल और बुध की। क्यों मंगल बुध कह रहा हूं? क्योंकि जुमे रात को फिर फाइल पेश होनी है, अमल पेश होना है। सोमवार के बाद मंगल और बुध 2 दिन मिलते हैं। अगर तो इन्होंने सुलह कर ली, वह खैरुहुम अल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, एक गलती पे था, एक सही था। जो सही था ये सुन के हदीस भी उसने आगे होके हाथ बढ़ा लिया कि यार चलो भावें तेरी गलती से ही मैं चुक गया, मैं आगे। कहा इन दोनों में से बेहतर वो है जो पहले हाथ आगे कर ले, और गलती वाला गलती मान ले, इससे बढ़ के और क्या है। हजरात ये हफ्त रोजा ज़हन में रखिएगा। सारी नेकियां, सारी इबादतें, सारी मुनाजात जुमे रात को फाइल जा रही है, सबकी देखी गई। नहीं देखी गई तो इस बदबख्त की नहीं देखी गई जो 2 बहनें, 2 भाई, 2 दोस्त, 2 मोमिन, 2 रिश्तेदार सिला रहमी को कता रहमी में बदल के बैठे थे। इन दोनों का रब ने अमल अगर तो सुलो कर लिए, फाइल चेक हो जाएगी, अजर मिल जाएगा, पिछले गुनाहों पे पानी, उम्र लंबी। सिला रहमी करने वाले की रब उम्र भी लंबी कर देता है,
رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ کام کرنے کے بعد اگلی بات سنیے، اگر 3 دن آپ اور میں نہیں بولے، کوئی مجبوری ہے، 3 دن نہیں بولے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بلا وجہ ذاتیات کے لیے دنیاوی ضروریات کی بیس پہ لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں میں سے جو بھی مر گیا فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ سیرت ہے تیرے میرے محبوب کی۔ حضرات آگے بڑھیے۔ کچھ عبادتیں ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہ مہر عمل کی مانگیں گی۔ زبان کا اقرار 100 بار کلمہ پڑھ، اعتبار کوئی نہیں، دل سے 1000 بار یوں یوں کر ہاتھ رکھ، اعتبار کوئی نہیں، جب تک عمل نہیں۔ صبح اٹھ کے بیوی کہے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، بڑا ضروری ہے، ناشتہ کریا کرو۔ سارے اٹھو، میں دل نال کہہ رہی ہوں، میں ماں کہہ رہی ہوں ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ وڈے کہندے سی بھی ناشتہ نہیں چھڈی دا، تے جدوں ناشتے لئی آن کے سارے ٹیبل تے بہن تے ناشتہ ہوئے ہی نہ۔ سر جی اینو کی کہو گے کہ ناشتہ کر لیا، چلو گلی باتی ہو گیا، دل نال ہو گیا ہے۔ ناشتہ تو وہی ہوندا نا جڑا دل چ ہوئے، پردہ نہیں جویں دل چ ہوندا۔ کی خیال ہے؟ حیا جی میں دل چ ہوندی ہے، ایویں ناشتہ بھی اج اسی دل چ ہی کر لیا، گلی باتی ہو گیا جی۔ میرے دوست نہیں ہوگا، دوپہر کے ٹائم لنچ گلی باتی دل نال، ایک دن صرف گلی باتی کر لو تو دل نال کر لو، ایک ناشتہ، ایک لنچ تے ایک ڈنر رات دا۔ اگلے دن صبح انشاءاللہ گلی باتیں تے دلیاں والا چکر موک کے پریکٹیکلی ناشتہ آیا ہو، یا ڈنڈا سوتر چلیا ہو، یا تڑاخ تڑاخ تے یا طلاق طلاق۔ جدو ٹھڈ چ چوہے نچدے نے نا تے آندراں وڈ دیاں نے، پتہ چل جاندہ ہے۔ ایمان ڈیلی کی بنیاد پہ جسم کی خوراک ہے 3 ٹائم، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات۔ کچھ لوگ یہ بھی دال آ کے 2 دفعہ گزارا کر لیندے نے، تھوڑا صبح لیٹ کر لیا، شام نو ٹائم تے کھادا ستے، پھر ویکھی جائے گی۔ لیکن روح کا جو ناشتہ ہے، جو خوراک ہے، یہ کم از کم ایک دن میں 5 مرتبہ ضروری ہے۔ یہ ایمان، یہ سیرت نوٹ کرو۔ الصلاۃ سب سنتے ہیں، نماز کا لفظ سب جانتے ہیں، لیکن جس بندے نے سن لو حی علی الصلاۃ پہ، حی علی الفلاح پہ، لا الہ الا اللہ پہ اٹھ کے اللہ کے گھر میں آ کے توجہ نال سنیا جائے۔ میرا جدو شناختی کارڈ بنیا سی نا تے کھبے ہاتھ دا انگوٹھا، پھر ایستا ایستا اگلے دن بچیاں دا بنوانا سی، انہوں نے کہا بھاجی ساریاں انگلیاں لاؤ۔ بڑی حیرانی ہوئی بھی ساری انگلیاں چ کی ہے۔ پھر مینو پتا چلیا کہ حضور نے کی آخیا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دن میں 34 مرتبہ، ایک دن رات میں 34 مرتبہ 7 چیزاں مسیتے آن کے لاؤنیاں نہیں، تو میں پھر قریب کرنا ہی نہیں، تو تینوں بھی قریب نہیں کرنا۔ یہ حضور نے حکم ہے۔ امرت، مجھے میرے رب نے آرڈر دیا ہے، بائی آرڈر، ان اسجد، رب کے گھر میں زمین پہ آ کے پہلے دونوں پاؤں لگاؤں۔ مینوں لگتا ہے نادرا نے کدی یہ بھی کہنا بھی ہوں ایسی مشین بھی نکلنی ہے، دونوں پیر بھی رکھو، تے اگے آئی کانٹیکٹ، اکھاں دے وچ سارا کچھ پڑھیا جانا کہ تہاڈی جو معلومات نے اکھاں چ نے، جویں انگوٹھیاں چ ہتھاں چ نے، کیا اکھاں سجدے والی جگہ تے رکھو۔ ہن گوڈے لاؤ، ہاتھ لاؤ، کنے ہو گئے 6؟ کیا ہن متھا بھی لاؤ تے نک بھی لاؤ؟ 10 انگلیاں لگ گئیاں؟ نادرا دے بھی لاؤندے جے؟ سر جی یہ زمین پہ لگے گا فجر میں 4 مرتبہ 2 رکعتیں 4 مرتبہ، ظہر میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، عصر میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، مغرب میں 3 رکعتیں 6 مرتبہ، عشاء میں 4 رکعتیں 8 مرتبہ، 3 دفعہ 8 24، 24 تے 6 30، تے 4 فجر والے 34، 34 مرتبہ اگر تو نے یہ 7 اعضاء اللہ کے گھر میں آ کے زمین پہ نہیں لگائے، 1000 دفعہ بھی دن میں کلمے کی تسبیح نکال، تو رب کے ہاں حاضر ہی نہیں، غیر حاضر ہے۔ یہ ہے سیرت پیغمبر کی۔
پوری ہوتی ہے. 30 دن چھڈ دئیے نا کسی جگہ تو تے اگلے نوٹس دے کے اخبار چ کਢا کے تے فوری طور تے فارغ کر دیندے نے. تے سانو پتہ نہیں کنے مہینے کنے سال ہو گئے، لیکن حی علی الصلاۃ سن کے اللہ کے گھر میں آ کے یہ آزاد نہیں لگے. یہ دن کی عبادتیں، سالانہ عبادتوں میں روزے وہ اپنی جگہ آ رہے ہیں. حضرات اسی طرح فطرانہ سالانہ ہے، زکوٰۃ جو ہے سالانہ ہے، عشر جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد فصل پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں سیرت سے جڑی ہوئی ہیں. تو میں امید کروں گا کہ ہم سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں گے. صرف سیرت یہ نہیں ہے کہ میرے حضور دا نک ایڈا سونا سی، کمال تھا، ویسا ہم بنا نہیں سکتے. ہم بنانا بھی چاہیں تو ہمارا نہیں بنے گا. ہم سب مل جائیں تو ہماری آنکھ کا ڈیلا میرے محبوب کی آنکھ جیسا نہیں ہو سکتا. ہم سارے مل جائیں ہمارا رنگ محبوب جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی کے جو عمل ہیں ان عمل کے مطابق عمل تو کیا جا سکتا ہے. زبان سے اقرار کرنے والوں، دل سے تصدیق کرنے والوں، اسی چیز کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر بار بار کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایمان کا پہلو دیکھنے کے بعد ایک اور پہلو کہا قیامت کے دن بندے کے میزان میں. صحیح بخاری کی حدیث پہ درس سنتے ہو نا کہ 2 چیزیں، 2 کلمے، 2 جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے خفیف ہیں، اللہ کے میزان میں بڑے ویلیویبل اور بڑے بھاری ہیں. کہا قیامت کے دن میزان میں جہاں عمل تلیں گے سب سے بھاری چیز بندے کا اخلاق ہے. سب سے بھاری چیز اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ بندہ ملے تو میٹھا بولے. انسان کا ہے جو رب کو وحدہ لا شریک نہیں کہتا. ٹوری جاندی کسی زنانی نو کہہ دو نا کہ اے دے 3-4 یار نے تے او برداشت نہیں کر دی، تے رب دے کنے بنائے جے؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ سنیے، اس 8 ارب آبادی ہے. 8 ارب لوگوں کے اگر 2 ہاتھ ہوں کتنی ہو گئی؟ 16 ارب ہاتھ. ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، 80 ارب انگلیاں ہو گئی ہیں. پاجی 80 ارب انگلیاں دے اتے رب نے کسے دی انگلی تیرے نال نہیں ملن دیتی. اے موبائل ہے نا، اینو تسی اگر اپنا پاس ورڈ لایا اپنیاں 10 انگلیاں چوں جیدہ لایا جے او دے نال کھلنا، باقیاں 9 نو ٹل لا لو انہیں نہیں جے کھلنا. تیرے رب نے 80 ارب انگلیوں میں سے ایک بھی انگلی تیرے جیسی نہیں بنائی، تجھے منفرد بنایا. اوہ ظالم، تو نے جس کو مرضی اٹھا کے رب کے ساتھ ملا دیا، یہ بدلہ دیا ہے. اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا ہیں. میں نے تیرے ساتھ ایسا کوئی بنایا ہی نہیں، بے مثال بنایا، یکتا بنایا، اور تو نے انہی انگلیوں میں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا کہاں کہاں میرے یار نہیں بنا رکھے. نہیں ہے میرا کوئی ہمسر. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہیں ہے کوئی. سب سے برا اخلاق، بد اخلاق وہ بندہ ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، جو رب کے شریک بناتا ہے. اس کے بعد سب سے بدترین بد اخلاق انسان وہ ہے جو قرآن میں کیڑے نکالے، انکار کرے، ملحد بنے. پاجی جنہ ٹائم جو میں نے دس دیا جی میری وجہ تو نہ بیٹھے رہا جی میں اپنے موضوع میں. جی حضرات، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو مانو جیسے رب چاہتا ہے مجھے مانا جائے، وحدہ لا شریک اللہ، اکیلا اللہ. لیکن اگر آپ نے اس پہ کوئی نکتہ زنی کی ہے تو بد اخلاقی کی انتہا کر دی. قرآن کے بارے میں بد اخلاقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، کہہ رہا ہے نا ہدایت ہے، بندہ اٹھ کے کہے نہیں 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 یہ نہ پڑھیا جو گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑی بد اخلاقی کوئی ہو سکتی؟ رب کی صفت ہے، رب کا کلام ہے، ایمان کا حصہ ہے. اگر اس پہ ایمان نہیں تو پھر کس پہ ایمان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سود نہیں لینا. وہ کہے پا جی یہ قرآن دیاں پرانیاں گلاں نے، اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے
गाली मत देना। किन को? दूसरों के इलाहों को। कुरान ने तो यह गवारा नहीं किया, तू अपने रब को गाली दिलवा रहा है, बाप को गाली दिलवा रहा है। हजरात, उसके बाद अखलाक, मेरे पैगंबर की सीरत में सबसे बड़ा अखलाक वक्त के नबी के साथ होता है। इज्जत से बुलाना, सबसे ज्यादा काबिल तारीफ मानना, उनको साहिब हैसियत, साहिब कुर्सी, साहिब नबूवत मानना, खातमुन नबीयीन तस्लीम करना, और उनकी बात को तस्लीम करके जो वो दें वो ले लेना, जिससे रोके रुकना, इत्तिबा करना, उनकी इत्तिबा करना, बुजुर्गों बड़ों वडेरों की तकलीद में फंस के नबी को नाफरमानी की तरफ लेकर के नहीं जाना। इससे बड़ी बदअखलाकी कोई नहीं। भाजी साडे पिंड च कोई बुढ़ी दी मन के अब्बे दी ना मन्ने तो लोकी जो कहिंदे ने तुसीं भी सुणदे। ਇਹ रन मुरीद है ते जेड़ा किसे पीर पिछे लग के ते हुजूर दी छड़े, ਇਹਦਾ कोई ना नहीं, ये कोई बुरी आदत नहीं। मेरे पैगंबर की बैत को तोड़ के, इताअत को छोड़ के लोगों के पीछे भागता रहे, हुजूर की हदीस को नीचा दिखाए, अपने वली पीर मुर्शद दे कौल नूं वड्डा करके विखावे। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौत नबी का फिर माना क्या है? मेरे नबी की बातों को पीछे छोड़े, दूसरों को आगे करे। ला तुकद्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, सीरत की डिमांड है कि पैगंबर से अच्छा अखलाक बरतो, कल क़यामत के दिन मीज़ान में आएगा। उसके बाद दर्जा बदर्जा मखलूक में अल्लाह ने वालिदैन का दर्जा रखा है, फिर असातिज़ा का दर्जा रखा है, बहन भाइयों का दर्जा रखा है, बराबर वाले दोस्तों का दर्जा रखा है, हम सायों का दर्जा रखा है। जिस इंसान की सारी नेकियां होंगी, ईमान भी होगा, दिल की तस्दीक भी होगी, जुबान का इकरार भी होगा, हज रोजा ज़कात जिहाद भी होगी, और अल्लाह अल्लाह तस्बीहात भी होंगी, लेकिन उसका अखलाक अल्लाह के साथ, मखलूक के साथ अच्छा नहीं है, कल क़यामत के दिन पकड़ लिया जाएगा और इसकी एक एक नेकी इससे छीन ली जाएगी। ये सुना है आपने? पूछा मुफलिस कौन है? कहा मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसके पास सारी नेकियां होंगी मगर अखलाक का मारा हुआ, किसी को गाली दे, किसी पे गुस्सा, किसी पे ज्यादती, किसी को थप्पड़, किसी पे बोहतान, किसी पे इल्जाम, किसी का खून, किसी के हड्डियां तोड़ी, ताकत के नशे में मस्त हाथी बना हुआ। और सुनिए, फरमाया सारे जहान को, हर मोमिन को जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से आ जाएगी। अल्लाह सानू होना चुकार दे। 500 साल दो बंदियां नू खुशबू नहीं जे आनी जन्नत दी। एक जेड़ा पुलिस च, फौज च, ताकत च, नशे च जुल्म करने वाला बंदा है, इनू जन्नत दी खुशबू नहीं जे आनी। ते दूसरी औरत है जेड़ी नबी दी सुन्नत और सीरत और उम्महातुल मोमिनीन तो हट के ब्यूटी पार्लरां दे चक्करां दे विच किते अपनियां पलकां ते किते अपनियां नोक शोक ते किते इधर उधर ते ए जो कुछ अजकल चल रहा, टैटू ते मेहंदियां, मालूम नहीं केड़ी केड़ी चीज। फरमाया जन्नत दी खुशबू 500 साल दी मुसाफत तो आएगी मगर ये दो बद नसीब नहीं सूंघण दे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस अपना असर दिखाए, तो अपनी जुबान का इकरार, दिल की तस्दीक और अमल के साथ आमाल की दुनिया में जो सालाना इबादतें हैं वो सालाना सुन्नत के मुताबिक, जो महाना है वो महाना, और जो हफ्त रोजा है वो हफ्त रोजा, जो रोजाना है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर। और अखलाक जो है ये 24 घंटे फर्ज है। अदब जो है ये 24 घंटे फर्ज है। नमाजा 5 टाइम ने, रोजे साल च एक दफा, अदब हर टाइम फर्ज है। लेकिन वो अदब नहीं कि जिसमें ऐसे ही गैरुल्लाह के सामने सर माथा टेकी जाए। अदब से मिलने में क्या हरज है मगर इतना ना झुक के दस्तार गिर पड़े। वकार से झुकना है तो रब की दरबार पे आके झुक। अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद कि तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। हजरात, ये हमारा आज का सबक था और जो मेरे जिम्मे उन्वान था, मैंने कोशिश की है कि सीरत नबी से जोड़ के अपनी जुबान को, अपने दिल को, पूरे वजूद को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को सिर्फ एक दिन का मोमिन नहीं, हफ्ते का मोमिन नहीं, महीनों का या सालाना मोमिन नहीं, बल्कि हर टाइम का मोमिन बना के, मालूम नहीं मौत किस टाइम आ जाए। इस आयत पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ने कहा है
یا ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہیں اسلام کی دولت پوری نہ مل جائے۔ اب مرنے کا تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں، تو مطلب کیا ہے کہ میں پورے کا پورا اسلام میں آ جاؤں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا رب کریم ہمیں سیرت النبی کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق سے بھی نوازے، اور اس کانفرنس کو میرا رب ان کے منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اخلاص کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔